الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، آج آپ سورہ یونس کی آیت نمبر 17 سے ترجمہ اور مختصر تفسیر سماعت کریں گے۔ اس آیت میں سب سے بڑے ظالم لوگ، ان کے بارے میں کیا حکم ہے، وہ کون ہیں؟ فرمایا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ انہ لا یفلح المجرمون، بے شک مجرم فلاح نہیں پائیں گے۔ یعنی پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ پاک جل شانہ نے حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ اعلان کروایا کہ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میں تمہارے اندر ہی رہا ہوں؟ اور وہ جو تھے وہ آیتوں کو جھٹلانے والے تھے۔ قرآن کے تبدیل کرنے کے بارے میں پچھلی آیت تھی کہ وہ کہتے تھے قرآن کو تبدیل کر دیا جائے، یا قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، جھٹلاتے تھے۔ تو یہاں کہا گیا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے، بے شک مجرم جو ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ یہاں ایک وضاحت بڑی ضروری ہے اور بڑی توجہ سے سماعت کرنے والی ہے۔ اس وقت فتنہ قادیانیت وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بڑی تیزی کے ساتھ اپنی جڑیں مضبوط کرتا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو ہمیں جو ہے بڑی آنکھیں کھول کر چلنے کی ضرورت ہے۔ بعض ایسے قادیانی مربی ہیں، ان سے میں نے استدلال سنا کہ وہ اس آیت کو پڑھ کر اپنے جھوٹے نبی جو مرزا قادیانی ہے اس کی نبوت کو ثابت کر رہے تھے اور اس کو سچا ثابت کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی، جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے، آیات کا انکار کرے، انہ لا یفلح المجرمون، کیوں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ مجرموں کو فلاح نہیں دیتا، یعنی کامیاب نہیں کرتا، عام کہہ لیں۔ تو دیکھیں جی، وہ مرزا وہ کامیاب ہو گیا۔ اچھا، ہم نے کامیابی کے جو اصول ترتیب دیے ہوئے ہیں وہ بڑے غلط ہیں، جس کی وجہ سے پھر ان لوگوں کو ہماری ان گھسی پیٹی جو باتیں ہیں ان کو استعمال کرنے کا موقع ملتا ہے۔ نادان لوگ ہمارے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جو کامیابی کو، فلاح کو، جس کو ایک لفظ اب بولا جا رہا ہے سکسیسفل، وہ سمجھتے ہیں کہ لمبی عمر کا مل جانا، دنیاوی مال و دولت اکٹھا ہو جانا، جائیدادیں بن جانا، بڑا عہدہ مل جانا، اگر پیر ہے تو وہ زیادہ مریدین جمع کر لے گا تو اس کا ہو جانا، پھر جو پولیٹیشین ہے، سیاستدان ہیں، ان کے ارد گرد لوگوں کا جمع ہو جانا، ووٹ اکٹھے کر کے ان کا جیت جانا، ڈیرے چلنا، تو اس کو وہ سمجھتے ہیں، ہم لوگ ہمارے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، ہم سمجھتے ہیں یار یہ کامیاب زندگی گزار کے جا رہا ہے، جس کے بڑا ایک ایٹریکٹیو لفظ بولتے ہیں سکسیسفل، جی سکسیسفل زندگی۔ اور پھر اس سکسیس پر جو ہے وہ ویڈیوز اتنی بھری پڑی ہیں یوٹیوب کے اندر، فیس بک کے اندر، تو ہماری نوجوان سنتی جاتی ہے اور پھر وہ پاگل ہوتی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں آؤ جی سکسیسفل ایک کہانی آپ کو سنائیں، سکسیس کی ایک کہانی یہ ہے، فلانا ہے، یہ ہے، آؤ کاروبار کریں۔ اور پھر اس طرح طوفان بدتمیزی بپا ہے، یوٹیوب کے اندر اتنی فیک ویڈیوز آ گئی ہیں سکسیس کے نام پر، آؤ جی ہم دیکھیں یہ کتنا سکسیسفل کام ہے، یہ کاروبار ہے، یہ کریں۔ اور آپ دیکھیں کہ لوگوں کا ہزاروں لاکھوں روپیہ، کروڑوں روپیہ ڈوب چکا ہے ان کی غلط انفارمیشن کی وجہ سے۔ مجھے بھی پچھلے دنوں ایک کام تھا کاروباری معاملات میں، تو میں بھی ایک چند ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو ویڈیوز دیکھتے دیکھتے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ایک یوٹیوبر جو کہ ایک مافیا اس وقت بن چکا ہے، وہ اس کا تجربہ ایک دن کا بھی نہیں ہے ایک کام کا، تو وہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ فلاں کام کریں گے، فلاں اس طرح کریں گے، یہاں سے مال ہوگا اور پھر ایسے چیزیں بنائیں گے، پھر یہ کریں گے، پھر اتنے پیسے آئیں گے، پھر جمع تفریق کر کے جی آپ مہینے کا 1.5 لاکھ کما سکتے ہیں، آپ مہینے کا 5 لاکھ کما سکتے ہیں، آپ مہینے کی اتنے کما سکتے ہیں۔ تو وہ ہماری جو قوم ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سکسیس کہتے کسے ہیں، فلاح کامیابی کس کا نام ہے، وہ کہتی ہے واہ واہ کیا بات ہے، اور لاکھوں روپے جب ڈوبتے ہیں تو پھر روتے نظر آتے ہیں۔
آپ اندازہ کریں کہ ایک آدمی کا 50 سال کا ایک کاروبار کا تجربہ ہے، وہ اور ایک دن کا یوٹیوبر جسے ایک کام کی ایک دن کی بھی خبر نہیں ہے، اور اس نے وہ کام کبھی کر کے دیکھا نہیں، سوچا تک نہیں، صرف ویڈیوز بنانے کے لیے اس نے وہ کام دیکھا اور تصویریں پکچریں لگائیں، اور پھر جو پروڈکٹ ہوتی ہیں ان کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ آپ حیران ہوں گے کہ پروڈکٹ جو ہوتی ہے وہ اس کا ایڈریس غلط ہوتا ہے، نمبر اوپر فیک لکھے ہوتے ہیں، ریٹ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، تو وہ بالکل اپنے جو ہے وہ ویوز بڑھانے کے لیے، اپنے پیسے کے لالچ کے لیے وہ بیڑا غرق کرتے چلتے جا رہے ہیں۔ اور نام کیا ہوتا ہے جی؟ سکسیسفل ویڈیو، سکسیسفل کاروبار، سکسیسفل زندگی، خوشحال گھرانہ، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ماحول میں فلاح اور سکسیس اور کامیابی کا جو معیار ہم نے اپنے ایک فریم گھڑ لیا ہے وہ سرے سے بالکل غلط ہے۔ ہم نے یہ گھڑ لیا کہ طویل عمری مل جانا، مصیبت کوئی نہ پہنچے، نقصان کوئی نہ ہو، یعنی مکان بڑا ہو، کوٹھی آ جائے، جائیدادیں بن جائے، مرید اکٹھے ہو جائے، پھر اس کو ہم کہتے ہیں بڑا کامیاب۔ اب دیکھیں ہمارے دینی ماحول میں بھی کامیاب، اس کو یہ بڑا کامیاب جلسہ ہوا، کیا ہوا جی؟ لوگ بہت زیادہ آ گئے، اس کے اندر کیا ہوا، اس کا نتیجہ کیا ہے، وہ صفر، کچھ پتہ نہیں ہے، پیغام کیا ملا کوئی پتہ نہیں ہے۔ یعنی پروگرام جو ہے وہ کام، وہ سیاسی ہو یا مذہبی ہو، اس کے اندر یہی دیکھا جاتا ہے، بس لوگ زیادہ اکٹھے ہو گئے، کیا جی؟ سکسیسفل جلسہ ہو گیا، وہ جی کامیاب ہو گیا۔ کامیاب اس میں ہوا کیا، اس کا کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ اس میں ایسا کچھ بھی ہو گیا کہ ایسا کفر بھی شاید بولا گیا ہو کہ جس میں بیٹھنے والوں کا سارے ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ تو ایسے جلسے کو کیا کرنا ہے بھائی جس کے اندر ہمارا ایمان ہی سلامت نہ رہے؟ تو ایسی باتیں ہم جب دیکھتے ہیں تو ان باتوں کو لے کر پھر قادیانی جو ہے ہماری اسی باتوں پر ایک دلائل کا انبار کھڑا کر دیتے ہیں، اور پھر ہمارے پاس جواب ہی کوئی نہیں ہوتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر مرزا قادیانی جھوٹا تھا تو بھائی پھر اللہ کہتا ہے کہ مجرم جو ہے وہ فلاح نہیں پاتے، تو تمہارے نزدیک فلاح کا معنی یہ ہے کہ لمبی عمر ملنا، کامیاب ہونا، دنیاوی مال و دولت ہونا، زیادہ لوگ ارد گرد جمع ہونا، یہ کامیابی کا معیار ہے۔ تو اس معیار پر تو پھر ہمارا مرزا پورا اتر رہا ہے، تو پھر تمہیں اس نبی کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو اس چیز کا پھر ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ تو اس لیے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جو فلاح کا لفظ قرآن مجید نے بولا ہے اور شریعت میں جو فلاح کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فلاح وہ فلاح ہے، وہ کامیابی ہے، کامیاب وہ شخص ہے جس کی قیامت والے دن بخشش ہو جائے گی۔ یعنی موٹی سی بات آپ سمجھیں کہ جس کو قبر اور حشر کے اندر اللہ جل شانہ اپنی رحمت کے حصار میں رکھے گا، جس شخص کی کامیابی اس شخص کی مانی جائے گی جس شخص کی قیامت والے دن بخشش ہو جائے گی، وہ بندہ کامیاب ہے، وہ فلاح پا گیا ہے۔ قرآن و حدیث سے ہمیں یہ ملتا ہے۔ تو اس لیے اس باتوں کو پکڑ کر پھر وہ قادیانی اس طرح کی اوٹ پٹانگ باتیں کر کے ہماری نوجوان نسل کو ورغلا لیتے ہیں۔ پھر وہ بیچارہ آتا ہے جی مولوی صاحب کیا کریں جی، اب جی اس پر دلائل کیسے دیں کہ جب ہم نے ہی غلط چیزوں کو اپنے اندر اس طرح گھڑ لیا ہوا ہے، ہم نے اپنے نظریات کو اپنی من مانی کے مطابق ہی ایک گھڑ کر ہم جو ہے استعمال کرتے پھرتے ہیں، تو پھر میرے بھائیوں ہمارے دشمنوں کو اس چیز کا فائدہ اٹھانے میں وہ آسانی ہوتی ہے۔ اس لیے خدا را دیکھیے سمجھیے قرآن مجید کے اندر جو فلاح کے جہاں جہاں بھی لفظ آئے ہیں تو کامیابی کا جو لفظ استعمال ہوا اس سے مراد دنیا کی کامیابی نہیں ہے، اس سے مراد قبر و حشر کی کامیابی ہے۔ اور کائنات کی سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی کامیابی یعنی کائنات کی سب سے بڑی کامیابی اس کی جس کی قیامت کو بخشش ہو جائے گی۔ یہ دو چیزیں ہم نے یاد رکھنی ہے۔ یعنی دولت دنیا کا مال متاع نہیں ہے، سب سے بڑی قیمتی متاع دولت انسان کا ایمان ہے۔ ایمان سب سے بڑی دولت، بخشش سب سے بڑی کامیابی۔ یہ دو چیزیں اگر ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے تو میرا نہیں خیال کہ ہم جو ہے نا وہ کسی جگہ پہ مات کھا جائیں۔ تو اس چیز کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ آج ہم نے دنیا کی دولت کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، اسی لیے ایمان بھی بیچتے چلے جا رہے ہیں، ہر چیز تباہ و برباد کر کے مال اکٹھا کرتے ہیں، اور کامیابی ہم نے دنیاوی
جو ہے نا شان و شوکت کو کامیابی سمجھ لیا ابھی اچھا سوٹ پہنیں گے تو پھر سکسیزفل زندگی ہوگی، برانڈڈ آئے گا گھڑی میرے پاس اور برانڈڈ موبائل آئے گا، اچھی گاڑی ہوگی، تو یہ اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سکسیزفل۔ بھائی نہیں، اگر اس بات کو ہم نے لینا ہے تو پھر آئے انبیاء علیہم السلام آپ کی مبارک زندگی ہم سٹڈی کریں تو ان میں سے ہمیں پتہ چلتا ہے سب سے بڑی کامیاب زندگی اللہ کے نبی گزار کے جاتے ہیں، تو ان کے پاس آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، سادی زندگی گزار کے جاتے ہیں، کوئی دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے، ان کی نظر میں آخرت کی زندگی سب سے اعلیٰ ہوتی ہے، اور وہاں کی زندگی میں بخشش جیسی کامیابی ان کی نظر میں ہوتا ہے، اور ان کی تعلیم سے بھی یہی اولیاء کاملین دیکھ لیں، ائمہ مجتہدین دیکھ لیں، محدثین مفسرین کی زندگیاں آپ دیکھ لیں، سب کی زندگیاں، اور یہ نہیں دنیا دار بھی اگر کوئی ہے، اگر سمجھدار ہے تو وہ بھی اپنی دنیا کو جو ہے وہ دین پر لوٹائے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جائے گا تاکہ میں آخرت کی جو زندگی ہے اس کو سکسیزفل کر لوں، کامیاب ہو جاؤں۔ تو اس لیے یہاں یہ وضاحت ضروری تھی کہ بھائی جو قادیانی جو اس طرح کے دلائل دیتے ہیں وہ اس طرح کے جو ہے گھسے پیٹے دلائل ہیں، یہ تو ہمارے جو افترائیں ہماری گھڑی ہوئی ہیں، تو کامیاب وہ نہیں ہے کہ جو بچ جائے، مارا نہ جائے، اور جو مریدین زیادہ بنا جائے، جو اپنے چاہنے والے پیدا کر جائے، نہیں، کامیاب وہ ہوگا جو قیامت والے دن جس کی بخشش ہو جائے گی۔ یہاں یہ وضاحت ضروری تھی۔ اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کا نور نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔